بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تیار ہوئی، اس سلسلے میں مرزا جہلمی نے ایک فلم کا حوالہ دیتے ہوئے جو بات کی ہے وہ پہلے آپ سن لیں۔ آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں، نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی۔ یہ وہ بندہ ہے جو دن رات راگ گلاتا ہے کہ علماء لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کر کے کہانیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ لوگوں کو دین فلموں سے سکھا رہا ہے۔ راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ۔ کتنی بڑی کہانی کرا رہا ہے مرزا کہ راتوں رات درخت بھی ہو گئے، راتوں رات پھٹے بھی تیار ہو گئے، اور یہ معجزہ تھا۔ اس معجزے کو ثابت کہاں سے کر رہا ہے؟ قرآن و سنت سے نہیں، کسی مستند کتاب سے نہیں، بلکہ فلم سے ثابت کر رہا ہے نوح علیہ السلام کا معجزہ۔ اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے، کئی مہینوں میں بنی ہے۔ اس بندے کی عقل پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ راتوں رات درخت ہو گئے، راتوں رات پھٹے تیار ہو گئے، یہ سارا کام راتوں رات ہو گیا، باقی جو کام تھا کشتی بنانے کا وہ کئی مہینے اس پر لگ گئے۔ بہرحال جہلمی فرقے سے ہماری گزارش ہے کہ یہ ساری بات جو مرزا جہلمی نے کی ہے کسی آیت میں دکھا دیں، کسی صحیح حدیث میں دکھا دیں، ہم 1000 روپیہ انعام دیں گے۔ اگر کسی ضعیف متصل حدیث میں بھی دکھا دیں تو بھی ہم 100 روپیہ انعام دیں گے۔ اور انعام کا اعلان کر کے ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ حوالہ تلاش کریں گے، ان کو وقت لگے گا، محنت ہوگی، اس لیے حوصلہ افزائی کے طور پر ہم انعام کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر تلاش کے باوجود، پوری جستجو کے باوجود نہ کسی صحیح حدیث میں یہ بات ملے، نہ ہی کسی ضعیف متصل سند کے ساتھ یہ بات ملے، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا جہلمی کہانیاں کراتا ہے یا نہیں کراتا۔ اگر یہی بات کوئی عالم کر دیتا تو مرزا جہلمی نے کہانی کی رٹ لگا کر اس پر فتووں کی بچھاڑ کر دینی تھی، لیکن خود جو مرضی کرتا رہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور لیبل اپنے اوپر لگا رکھا ہے علمی کتابی کا، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، علم اور کتاب سے بات کرتا ہوں۔ وہ بھی کون سا علم ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے؟ فلم کا حوالہ دے رہا ہے، نہ علم کا حوالہ نہ کتاب کا حوالہ۔ پھر سمجھ نہیں آتی کس منہ سے اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے یہ بندہ۔ اگر مرزا جہلمی کا کوئی شاگرد یہ کہے کہ بے سند اور اس قسم کی باتیں تو دوسرے علماء بھی کر دیتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے جب خود اس طرح کی کہانیاں سنانی تھیں، دوسرے علماء پر اس نے فتوے کیوں لگائے؟ کیا اس کو دوہرا معیار نہیں کہیں گے؟ کیا اس کو منافقت نہیں کہیں گے؟ ہاں، اگر مرزا جہلمی دوسرے علماء پر فتویٰ نہ لگاتا تو ہم بھی گرفت نہ کرتے، لیکن دوسرے علماء پر فتوے، اور اپنا حال یہ ہے کہ ایک نبی کا معجزہ کتاب کی بجائے فلم سے ثابت کر رہا ہے۔ دوسرے علماء اگر ضعیف سند کے ساتھ کسی معجزے کو ذکر کریں تو ان پر فتوے لگ جاتے ہیں، اور خود فلم سے ایک معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو مرزا جہلمی پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پیا تھا اور بچ گئے تھے، اس واقعہ کو مرزا ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہ واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے، سند کے ساتھ موجود ہے، محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر اس کو کرامت کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو صحیح بھی کہا اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہے، لیکن مرزا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علمی کتابی اس کو کہتے ہیں، کتابوں کے اندر جو واقعہ تھا وہ ماننے کے لیے مرزا تیار نہیں ہے، سند کے ساتھ بھی موجود تھا، محدثین نے اس کو اللہ کی قسم کھا کر کرامت بھی کہا، لیکن مرزا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہاں مرزا جہلمی نوح علیہ السلام کا معجزہ فلم کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کوئی کتاب کا حوالہ نہ کوئی حدیث کا حوالہ، اور نام رکھا ہوا ہے علمی کتابی۔ آیا نا داڑ تھلے تہاڈی، آیا نا داڑ تھلے تہاڈی۔